کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کچھ لوگ کیوں بدل جاتے ہیں؟ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے وہ صرف تفسیر نہیں، یہ آپ کی زندگی کا نظریہ بدل سکتا ہے۔ ہم عادی اور دی ہیں، اور یہ آپ کا سفر ہے 8 بٹ مفید معلومات کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارے سفر کی اس قسط میں خوش آمدید، قدم بقدم، آسان زبان میں اور دل کی گہرائیوں سے۔ اور ہاں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا اور وہ گھنٹی دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی اقساط آپ کو سب سے پہلے ملیں۔ اچھا، تو آج کی گفتگو میں ہم 17ویں سورہ یعنی سورہ الاسراء اس کے کچھ کلیدی پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سورہ کا آغاز ہی آپ کہہ لیں ایک غیر معمولی واقعے سے ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، سورہ اسراء کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے حیرت انگیز سفر سے ہوتا ہے۔ یہ راتوں رات مکہ کی مسجد الحرام سے یروشلم کی مسجد الاقصی تک کا سفر تھا، ایک ایسا مقام جسے اللہ نے بابرکت قرار دیا۔ تو یہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفر صرف ایک جسمانی منتقلی نہیں تھا، بلکہ آپ سمجھیں یہ اللہ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک تھی، اور پچھلے انبیاء کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی تعلق کی گواہی بھی۔ اور یہ تعلق، یہ تسلسل، یہ بنی اسرائیل کے ذکر میں بھی نظر آتا ہے نا؟ سورہ ان کی تاریخ سے بھی کچھ اہم سبق سکھاتی ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ سورہ میں بنی اسرائیل کو دی گئی ہدایت اور پھر ان کے زمین پر فساد پھیلانے اور تکبر کرنے کا ذکر ہے۔ انہیں تنبیہ کی گئی تھی کہ اگر وہ نیکی کریں گے تو اپنے لیے اور برائی کریں گے تو بھی اپنے ہی خلاف۔ اچھا، تو ان کے عروج و زوال کی جو داستان ہے وہ ہمارے لیے ایک طرح سے آئینہ ہے کہ بھائی اعمال کے نتائج سے فرار ممکن نہیں۔ صحیح کہا، یعنی تاریخ صرف گزرے واقعات کا مجموعہ نہیں، بلکہ یوں کہیں کہ انسانی فطرت اور اللہ کے قوانین کو سمجھنے کا ذریعہ ہے، اور اس سمجھ بوجھ کے لیے قرآن خود کو بہترین رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے۔ بلا شبہ قرآن کہتا ہے کہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، یہ ایمان والوں کو بڑے اجر کی خوشخبری دیتا ہے، اور دوسری طرف آخرت کا انکار کرنے والوں کو دردناک عذاب سے خبردار کرتا ہے۔ یہی انسان کی جلد بازی کا بھی ذکر ہے کہ وہ کیسے خیر کی طرح شر بھی مانگ بیٹھتا ہے۔ یہ جلد بازی، اور اس جلد بازی اور بے صبری کے مقابلے میں سورہ ہمیں بڑے ٹھوس اخلاقی اصول فراہم کرتی ہے۔ سب سے پہلا اور بنیادی اصول تو وہی ہے توحید، یعنی صرف اللہ کی عبادت۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، خاص طور پر بڑھاپے میں جب وہ زیادہ توجہ اور نرمی کے محتاج ہوتے ہیں۔ انہیں اس تک کہنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے لیے رحمت کی دعا سکھائی گئی ہے۔ یہ صرف حکم نہیں بلکہ رشتے کی نزاکت اور اہمیت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ واقعی بہت گہرا نقطہ ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ تعلیم اور بھی اہم ہو گئی ہے، جہاں خاندانی رشتے کمزور ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کا ذکر ہے، لیکن ساتھ ہی فضول خرچی سے بھی روکا گیا ہے۔ جیسے اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کرنا، زنا کے قریب جانا، ناحق قتل کرنا اور یتیم کا مال کھانا، ان سب سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اور صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہی کافی نہیں، مثبت اعمال کی بھی تاکید ہے، جیسے وعدے پورے کرنا، ناپ تول میں انصاف کرنا، اور یہ بات کتنی اہم ہے کہ جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑنا۔ ہمارے کان، آنکھیں اور دل سب جواب دہ ہیں۔ جی بالکل، یہ تمام احکامات آپ دیکھیں تو اللہ کی وحدانیت اور قدرت کے عظیم تصور سے جڑے ہیں۔ وہی خالق ہے، اسی نے انسان کو عزت بخشی اور وہی دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ زمین پر اکڑ کر چلنے سے منع کرنا بھی اسی کبریائی کے احساس سے جڑا ہے کہ اصل بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو ان سب ہدایات پر عمل کرنے کے لیے یقیناً اللہ کی مدد درکار ہوتی ہے، اسی لیے شاید دعا کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ جی، دعا کے بارے میں بھی رہنمائی ہے، نہ بہت بلند آواز میں ہو نہ بہت پست، بلکہ درمیانی راہ اختیار کی جائے اور اللہ کو اس کے بہترین ناموں سے پکارا جائے۔ آئیے اسی روح کے ساتھ ایک دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آپ کی بے پایا رحمت کا واسطہ دے کر اور اس نور کی تلاش میں شروع کرتے ہیں جو آپ نے اپنے بندے کو مبارک رات کے سفر میں عطا فرمایا۔
اے اللہ، جس طرح آپ نے اپنے محبوب کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا اور انہیں اپنی عظیم ترین نشانیاں دکھائیں، اسی طرح ہمارے دلوں کو شک کے اندھیروں سے نکال کر غیر متزلزل ایمان کی روشنی میں لے آئیے۔ ہمارے ذہنوں کو اس بصیرت سے منور فرما جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تاکہ ہم ہر سانس میں، ہر دھڑکن میں اور ہر قدم پر آپ کی نشانیاں دیکھ سکیں۔ اے رب، ہمیں وہی واضح بصیرت عطا فرما جس نے انہیں کعبہ کی حرمت اور یروشلم کے مقدس مقامات دونوں کا مشاہدہ کرنے کے قابل بنایا، تاکہ ہم تمام مخلوقات میں آپ کی عظمت و حکمت کا عکس پہچان سکیں۔ اے سب سے زیادہ سننے والے، سب سے زیادہ دیکھنے والے، ہمارے دلوں کے کان اپنی وحی کی تلاوت کے لیے کھول دیں، تاکہ ہر آیت ہمارے اندر ایک زندہ علامت کی طرح گونجے، ہمیں روحانی تاریکی سے الہی نور کی طرف رہنمائی کرے، ہمیں اس سیدھے راستے پر چلنے کے عزم کو مضبوط کر جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے، ہمیں تکبر اور خود فریبی کے وسوسوں سے بچا اور ہماری عبادت کو مخلص، ہماری نمازوں کو ثابت قدم اور ہماری یاد کو دائمی بنا دے، ہماری روحوں کو اپنی رحمت کے پروں پر سوار کر یہاں تک کہ ہم اس یقین پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں کہ صرف آپ ہی ہماری تقدیر کا تعین کرتے ہیں۔ عاجزانہ دعا کے اس لمحے میں ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، ہمارے ارادوں کو متحد کر ہمارے مقاصد کو پاکیزہ بنا اور ہر آزمائش میں اسی شفقت اور رحمت کے ساتھ ہماری رہنمائی فرما۔ بے شک آپ ہی ہمارے معاملات کے نگہبان ہیں، وہ ذات جو ہمیں ہر اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتی ہے۔ آمین۔ اس سورہ کے خلاصے اور اہم نکات کے لیے آپ قسط کی تفصیل ضرور پڑھیں۔ یہ ہم سب سننے والوں کے لیے نور اور خیر کی شروعات ہو۔ آئیے اس بابرکت سورہ کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں، اور یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا کہ یہ باطنی سفر، جیسا کہ معراج میں ظاہر ہوا، ہماری روزمرہ کی زندگی کے اخلاقی فیصلوں سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔